ولولے اور بریت کی یہ داستانیں نسل در نسل کیسے پہنچتی ہیں؟ صرف علم اور ابلاغ کے ذریعے۔ ابلاغ کے ہتھیار اور اسلوب ہر دور میں جدید سے جدید تر ہوتے رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کے مارکے ہوں یا فرانس کا صنعتی انقلاب کے احوال، ایران کا نظریاتی انقلاب ہو یا جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا تصور، یا پھر بنگلہ دیش کا حکومتی انقلاب، سیاسی انقلاب، ان کی بھرپور پذیرائی ذرائع ابلاغ سے ہی ممکن ہوئی، جسے جدید زبان میں میڈیا کہا گیا ہے، اور اس کی ذیل میں اخبارات، رسائل، تدریس، تقریر، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اب سوشل میڈیا بھی شامل ہو چکے ہیں۔ معزز حاضرین، ہندوستان پاکستان کے درمیان ماضی کی جنگوں اور سرحدی جھڑپوں کے مقابلے میں تازہ ترین جو کشمیر میں پہلگام میں سیاحوں کے قتل کو جواز کر کے مئی 2025 کے مارکہ حق ہوا، اس میں اطلاعات کی فراہمی، تیز رفتاری، تبصرے اور ذہن سازی کے حوالے سے ماضی کی نسبت زیادہ پر رفتار اور مؤثر کام ہوا۔ ریاست کا تھنک ٹینک زیادہ فعال نظر آیا، اور قومی میڈیا کے ساتھ ساتھ نجی میڈیا نے وطن عزیز کے لیے عوامی جذبات، شعور اور کاوشوں کو مقدم جانا اور سیاسی گروہ بندیوں، پریشر گروپ سے دور ہو کر پروڈکشن ہاؤسز کے لیے ایک ہی مقصد کا تعین ہوا، اور وہ تھا وطن سے محبت، قوم سے محبت۔ حالات حاضرہ کے پروگراموں میں پہلگام واقعے کی حقائق، سچائیاں، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیاں عام انسانوں کے ذہن میں تازہ کی، عام پاکستانی کے ذہن میں معلومات پہنچائیں، پاکستان سے محبت کرنے والے عوام کے دلوں میں وطن پروری کی روز افزوں پرداخت کی، اور اخبارات کے چہرے، ٹی وی کی اسکرین اور سوشل میڈیا کے ایپس کو وطن دوستی، جذبہ حب الوطنی، جذبات خیز اشعار، خون گرماتے ہوئے نغموں اور پرجوش سروں کی زینت بنایا گیا۔ مارکہ حق کی کامیابی میں پاکستان کی فوج اور سفارتکاری نے جو کردار ادا کیا بہترین رہا۔ ملک کے قومی اور نجی میڈیا نے اس کی خوب نمائندگی کی۔ سوشل میڈیا پر مختلف النوع گروہوں کی مختلف النوع آراء اور اقسام آتی رہیں، جن میں کچھ غیر محسوس طریقے سے انتشار کی طرف بھی دیکھے گئے، لیکن باشعور طبقوں نے انہیں مسترد کر دیا۔ گویا شعر کی زبان میں، یعنی اشعار کی زبان میں کہا جائے تو یوں ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ تلوار کس طرف سے چلی، مجھے شعور تھا کہ وار کیسے روکنا ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف نوع گروہوں کی مختلف نوع آراء آتی جاتی رہی، جن میں کچھ غیر محسوس طریقے سے انتشار کی طرف بھی جاتی دیکھی گئی، لیکن باشعور طبقوں نے انہیں مسترد کر دیا۔ یہ بھی ابلاغ ہی کا کمال تھا، ذرائع ابلاغ ہی کی درست سمت کا کمال تھا۔ اور ابلاغ کے اسی ون پیج سمت نے، ایک پیج پر کیا کہا جاتا ہے، بڑی اصطلاح ہے ایک پیج پر ہونا، ابلاغ کی بھی ایک پیج ہوتی ہیں۔ ابلاغ کی اسی ون پیج سمت نے قوم کو بتایا کہ اصل میں مئی وار کسی کی پشت پناہی یا حمایت سے نہیں جیتی گئی، کسی کی پشت پناہی یا حمایت سے نہیں جیتی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شور و غل اور دعووں کو میڈیا کے سنجیدہ تبصروں نے مسترد کر دیا، اور یہ اعتماد اور اعتبار قوم میں پیدا کیا کہ رب کائنات اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اور بنیان المرصوص کی عزت کرتا ہے۔ میڈیا نے یہ اعتماد اور اعتبار پیدا کیا کہ رب کائنات صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے زور بازو پر بھروسہ کریں اور بنیان المرصوص کی عزت کرتا ہے۔ قومی میڈیا نے پاکستانی سفارتکاری
دنیا کے تمام ممالک بالخصوص چین، ترکی اور آذربائیجان سے اچھے تعلقات اور ہندوستان کی فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کی کلئی کھول لی. بہترین ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ اس طریقے سے کلئی کھولی کہ خود بھارتی میڈیا اور مودی اپوزیشن نے بے پناہ ہو کر پاکستانی میڈیا کی شفافیت کا اعتراف کیا، ان کی خبروں کو فالو کیا، ان کے تبصروں کو فالو کیا. ان کی ہندوستان کی جو میڈیا ہے، ہندوستان کے ذرائع ابلاغ نے بے فکر ہو کر بالکل جمہوری انداز میں کچھ بھی، کوئی بھی تبصرے، کوئی بھی کامنٹس جو ہیں وہ ٹیک اپ کیے، شامل کیے اپنے پروگراموں میں. اور اس طرح بھارت کا آپریشن سندور آپریشن تندور بن گیا. اور اس اعتبار سے بھارت کا آپریشن سندور بھارت ہی کے لیے آپریشن تندور بن گیا. اور آج کا میڈیا اتنا جرأت مند ہے، خواتین و حضرات، آج کا میڈیا اتنا جرأت مند ہے کہ وہ ٹرمپ کے جنگ بندی کے دعووں کو کریڈٹ اس کو نہیں دیتا کہ وہ امریکہ کی سپر پاور امریکہ کے بہت طاقتور آدمی کو یہاں کی جنگ بندی کا کوئی کریڈٹ نہیں دیتا، بلکہ کریڈٹ اپنی فوج، اپنے تھنک ٹینک اور اپنی دفاعی پالیسیوں کو دیتا ہے اور اس کی فتح کا جھنڈا انہی کو عطا کرتا ہے. معرکہ حق میں اجزائے کامیابی کو میں نے اپنے چند اشعار میں اس طرح سمیٹا ہے، توجہ دیجیے گا. معرکہ حق میں اجزائے کامیابی کو میں نے اپنے چند اشعار میں یوں سمیٹا ہے: حسن تدبیر کا شہکار ہے معرکہ حق، حسن تدبیر کا شہکار ہے معرکہ حق، سطوت فوج کا اظہار ہے معرکہ حق. حسن تدبیر کا شہکار ہے معرکہ حق، سطوت فوج کا اظہار ہے معرکہ حق. اپنے ابلاغ ذرائع کو جو یکجا دیکھا، اپنے ابلاغ ذرائع کو جو یکجا دیکھا، اس فتح پر بہت سرشار ہے معرکہ حق. بہت خوبصورت تحریر ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کویسچن آنسر کا سیشن ہم بالکل اینڈ پہ رکھیں گے. میں بغیر ڈیلے کیے اپنے دوسرے مقرر کو دعوت خطاب دوں گا، جناب ذوالفقار بیگ صاحب. یقیناً ان کی بھی باتیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں. جناب ذوالفقار بیگ صاحب. السلام علیکم جی. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ اسٹیج پہ اپنے دوستوں، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھ کے معرکہ حق پہ بات کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے. بس یہ تو پاکستانی، میں اپنے پاکستانی ہونے پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، اور ہر پاکستانی کی طرح ایک پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، جن کی قربانیوں سے آج ہم آزاد ملک کے اندر ایک آزاد پاکستانی کی حیثیت سے زندگی گزارے ہیں. اور جہاں تک معرکہ حق کا تعلق ہے، آپ سب لوگ اویئر ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں. اور جس انداز سے ہماری پروفیشنل فوج نے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا اس جنگ میں، اس فتح میں، سب کو سالگرہ مبارک ہو. یہ سالگرہ ہم ہر سال اسی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے رہیں گے. ہم پاک فوج اور موجودہ حکومت کے دست و بازو ہیں اور ہم بازو ان کے بنے رہیں گے. کچھ مخالف قوتیں ملک کے اندر اور بین ملک پاکستان کو بدنام کرتی ہیں، جس کا آپ کو سب کو معلوم ہے. تو ہمیں ہمیشہ ہماری قوم کو چیلنجز پسند ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی چیلنج ہو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک سپر پاور کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں. ایک ارادے انسان بناتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی جو حکمیت ہے وہ بناتی ہے. تو جن ارادوں کو اللہ تعالیٰ فوقیت دینا چاہیں، اہمیت دینا چاہیں، جن کو مضبوط کرنا چاہیں، اس میں ان قوموں کا انتخاب کیا جاتا ہے. اور ہر پاکستانی اس بات پہ فخر کر سکتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. دنیا بھر میں ہماری عزت افزائی ہو رہی ہے. دنیا کی بڑی بڑی ٹاکس پاکستان کرانے میں معاون کردار ادا کر رہا ہے. میں اپنے دشمن ملک بھارت کو اپنا دشمن کبھی بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کی جو حکومت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. ان کی قوم بھی اس چیز کو سمجھتی ہے، پاکستانی قوم بھی سمجھتی ہے، اور دوسری دنیا نے بھی اس چیز کو مانا ہے، سمجھا، اور ان کو اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں.
اس کی زندہ مثال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سری نگر، ناگالینڈ، پھر دوسرے جو ان کے شہر ہیں ان علاقوں میں نہ صرف فریڈم فائٹر کی بات چل رہی ہے، ان کی آزادی کی بات چل رہی ہے، بلکہ بھارت کے اندر موجود جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، مسلمان، کرسچن اور نچلی ذات کے جو ہندو ہیں اور سکھ، ہمارے جو چڑھتے پنجاب کے جو سکھ بھائی ہیں وہ بھی موجودہ حکومت ہے جو بھارت کی جنتا پارٹی سے بے پناہ وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا آپ ایک اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور لوکل میڈیا میں یہ جو تامل ناڈو میں انتخابات ہوئے، ایک عام سا ایک کریکٹر ہے، فلمی اداکار ہے وہ، اس نے ایک بڑی پارٹی کو شکست دی ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ مارکا کی بات کی جائے تو دنیا میں کئی بھی جنگیں ہوتی ہیں تو لوگ کوئی بنکرز میں چلے جاتے ہیں، کوئی سیف سائٹ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، بیرون ملک میں چلے جاتے ہیں۔ اور پاکستانی ایسی قوم، ایک بہادر قوم جس میں مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پہ، ہم اس ایونٹ میں نہ صرف شامل تھے بلکہ دستہ بازو بن گئے تھے اپنی افواج پاکستان کے۔ اور جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میں پرائیویٹ میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے نیوز روم کی میں 24 گھنٹے کام ہوا، ہمارے سب ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، سب لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے وطن عزیز کی کوئی خدمت کر سکیں، ایک خبر کے ذریعے، تصویر کے ذریعے، ویڈیوگرافی کے ذریعے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کامیاب ہوئے۔ اور جو بھارتی میڈیا بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ اسلام آباد میں جو بندرگاہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا، پشاور کی بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا ہے، لاہور میں جو موجود بندرگاہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے آپ ان کی ذہنی بیماری کا، ذہنی نفسیاتی مسائل کا آپ اندازہ لگائیں بھارتی میڈیا کا، کہ ان کو جغرافیائی لحاظ سے چیزوں کا پتہ نہیں ہے، جو چیزیں ان کو فیڈ کی جا رہی تھیں کہیں سے بھی وہ اس کو الیبریٹ کر رہے تھے۔ اور دوسرے جب ہم نے پاکستان نے جواب دیا جب ان کو، تو ان کی جو انٹرنیشنل میڈیا تھا وہ ہمیں کوٹ کر رہا تھا، ہمارے نیشنل ٹی وی کو بھی، پرائیویٹ میڈیا کو بھی، اور جو ہمارے جو سینئر جرنلسٹ، ہمارے جو سینئر ایڈیٹر لیول کے لوگ ہیں ان سے ان کی کورسپونڈنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی تھی کہ جو فیکٹس ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ تو دنیا کے تمام بڑے میڈیا نے پاکستان کے میڈیا کو نہ صرف نیشنل بلکہ پرائیویٹ میڈیا کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ آج بھی دنیا میں کوئی کریڈیبل نیوز کی بات ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ورکشاپ، ایک مقصد یہ نہیں کہ 10 لوگ ہوں، 20 لوگ ہوں یا 200 لوگ بیٹھے ہوں، بیسیکلی آپ انٹلیکچوئل ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں۔ اور دوسرا، بینگ پاکستانی ہونے پہ اس لیے بھی مجھے فخر ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، فیملی ممبر بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی چیز بتانے کے لیے ان کو نہیں تھی۔ لیکن اب ان کو دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستانی ایک بہادر قوم ہے۔ اور انٹرنیشنلی بھی دیکھیں نا، امریکہ ایک بڑی طاقت رکھتا ہے خطے کے اندر، آج اس کو پاکستان کی پالیسیز کو، افواج پاکستان کی جو پالیسیز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے پہ وہ مجبور ہے، پوری دنیا اس چیز کو ایڈمائر کرتی ہے۔ تو کوئی بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے، پاکستانی ہونے کو فخر کریں، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان پہ فخر کریں، اپنا حصے کا پازیٹیو سوچتے ہوئے کنٹریبیوٹ کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سے آپ کی ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ ہر بندے کے اختلافات ہوتے ہیں، فیملی میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، وہ بالکل ہونے چاہیے، لیکن جب کنٹری کی بات آئے، اپنے ملک کی بات آئے، دھرتی کی بات آئے، پرچم کی بات آئے، فوج کی بات آئے، اپنے پیرنٹس کی بات آئے، آپ کے بچوں کی بات آئے، تو پھر اپنے گھر کو، اپنے ملک کو اپنا سمجھیں، اس پرچم کی، اس فوج کی، اس سول بیوروکریسی کی، سیاسی جو لوگ خدمت کرتے ہیں کسی بھی شعبے میں، ان کو ایڈمائر کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ اور جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میڈیا اپنے اینڈ سے آپ کی آواز ہے ہمیشہ پہنچاتا رہے گا، اور اس میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں جو بھی ہوتی ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو بھی ہم بہتر کرنے کی جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ میں ڈاکٹر وقار عظیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑے سینسٹیو موضوع پر انہوں نے یہ مارکا آرٹ پہ جو ورکشاپ رکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین ہے ادارہ، اس طرح کی ورکشاپ کا انعقاد ہمارے ملک کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ذوالفقار عتیق صاحب۔ اور اب دعوت خطاب دوں گا جناب شکیل احمد اعوان صاحب، جو کہ روزنامہ جنگ راولپنڈی سے بطور سینئر رپورٹر وابستہ ہیں۔ جناب شکیل احمد اعوان صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ڈاکٹر وقار عظیم صاحب، انجم صاحب، ڈی جی صاحب، والی صاحب اور دیگر اسٹاف کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میڈم شازیہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے میرے دوست جناب اظہر صاحب، جناب بیڈر فندا اور ذوالفقار بیگ صاحب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع کے لیے بلایا گیا ہے وہ ہے کہ مارکہ حق میڈیا کی آنکھ سے۔ یہ موضوع جو ہے، اس کا انتخاب جس کسی نے بھی کیا اور جو یہ سرخی دی ہے، سب سے پہلے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ اس کے علاوہ دیکھیں، بات میڈیا ورکشاپ میں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ آن ریکارڈ نہیں کر سکتے، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں۔ لیکن مارکہ حق اگر آپ اس کو میڈیا کے آنکھ سے دیکھیں تو یہ جیت جہاں فوج کی ہے، وہاں آپ بلا شبہ اس کو میڈیا کی جیت بھی کہیں گے۔ ہمارے میڈیا نے ہم اس قدر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا کہ اس کی مثال انٹرنیشنل سطح پہ بھی دی جاتی ہے، جبکہ انڈین میڈیا نے شور شرابہ، پروپیگنڈا، نفرت اور چیخ و پکار اس کو اپنا سمجھ لیں کہ پریزنٹیشن دی ہے اس کی، اور ہم نے جو بات بھی کی ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی اور اس کے جو تناظر میں جو بھی ہم نے ڈیلیور کیا اس کو اچھے الفاظ میں لکھا اور بہترین جذبات میں بولا۔ اس کے لیے پاکستان میڈیا کے لیے آپ کو میں گزارش کروں گا کہ بھرپور تالیاں بجائیں۔ انٹرنیشنل میڈیا میں صرف اب انڈیا نہیں ہے، آپ سی این این دیکھ لیں، دیگر جو ادارے ہیں وہ دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان کی فتح کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک اہم ترین مارکہ قرار دیا، جبکہ انڈین میڈیا آپ دیکھ لیں، ان کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ انگلش میں ہوں، ہندی میں ہوں، بنگالی میں ہوں، یا جن کی جو زبانوں میں چھپتے ہیں اور جو ان کے ٹی وی چینلز یہاں جن کی رسائی ہے، اس میں پروپیگنڈا زیادہ اور جو سچ اور حق تھا اس کو کم سے کم پیش کیا گیا، اور آخر کار ہوا یہ کہ سچ کی جیت ہوئی اور جھوٹ کو کیا ملا؟ ناکامی ملی۔ اور اس میں کردار جہاں ہماری فوج کا ہے وہاں پہ میڈیا کا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ محاذ پہ فوج لڑی اور ٹی وی پہ میڈیا لڑا، اور ہم دونوں نے مل کر یہ جو مارکہ حق ہے اس کو جیتا، اور ہم نے اپنا ایک بھرپور پازیٹیو کردار ادا کیا۔ ٹی وی چینل ہوں یا اخبارات ہوں، اس کے ہر شعبے میں کام کرنے والے نیچے سے لے کر اوپر تک کے تمام ورکرز جو تھے، ان کی یہ خواہش تھی اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم اس میں ایز اے میڈیا ورکر اپنا کردار ادا کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پازیٹیو رول ہمارے میڈیا نے ادا کیا اس میں تمام ورکرز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہر اخبار، ہر رسالہ، ہر ٹی وی چینل، چاہے وہ نیشنل ہو چاہے وہ نجی ٹی وی چینلز ہوں، ان سب نے ایک بھرپور طور پہ کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مارکہ سر کیا اپنی فوج کے ساتھ مل کر۔ جہاں تک تعلق رہا کہ ایک ہمارا پورشن ہے جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، اور اس میں بھی ایک پورشن ہے جس کو ہم یوٹیوبر کہتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کا کردار جو تھا وہ سوالیہ نشان بنتا رہا اس پورے 4 روزہ جنگ کے دوران، اور بعد میں بھی، اور اس سے تھوڑا سا پہلے بھی۔ اس کے لیے ایک ایکٹ بھی ہے جس کو پیکا ایکٹ بھی کہتے ہیں، وہ بنایا گیا، اگرچہ اس میں بہت ساری چیز جو ہیں وہ متنازع ہیں، اور ہم اس کے خلاف پریس کلب کی سطح پہ، پی ایف یو جی کے سطح پہ، آر ایس یو جے کی سطح پہ ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک پورشن ایسا ضرور ہے کہ جس میں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ ہمیں اس کی ڈیپتھ میں جانا ہوگا، چاہے وہ پرویز مشرف صاحب نے لگایا ہو،
XYDZ کسی نے لگایا ہو، لیکن تھیم جو ہے اگر پاکستانیت کی تھیم کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے پاکستان کی جو تھیم ہے اس کو ہمارے میڈیا نے اس پر اپنا اہم ترین کردار اس مارکہ حق کے دوران ادا کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ جہاں بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں جنگ کے ایام میں خاص طور پہ جو میڈیا کا کردار ہوتا ہے وہ دراصل اس کی جو نیشنلزم کی جو اس کے اندر جو بھی کہہ لیں کہ وہ نیشنلزم کا کتنا پرچار کرتا ہے اس کا امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اور میں تمام پاکستانی میڈیا کو یہ قابل تحسین پیش کرتے ہوئے آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس میں جو کردار پاکستان میڈیا کا ہے وہ مدتوں یاد رہے گا، اور انڈیا کا شور شرابہ پروپیگنڈا یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور میں یہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان میڈیا زندہ باد، پاکستان افواج پاکستان زندہ باد، مارکہ حق زندہ باد۔ آپ ساروں کے آنے کا بہت شکریہ اور مجھے دعوت دینے کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شکیل امان صاحب۔ اور اب دعوت خطاب دیں گے جناب اظہر حفیظ صاحب کو۔ آپ بھی پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں، اس کے علاوہ بہت سی تصانیف ہیں آپ کی اور کارٹونسٹ بھی ہیں، پینٹر بھی ہیں۔ جناب اظہر حفیظ صاحب۔ السلام علیکم۔ اچھا، ہمارے جو 3 ساتھیوں نے جنگ کو بیان کیا ان کا دیکھنے کا نظریہ اور تھا، کیونکہ ہم گرافکس کے لوگ تھے اور ہمارا دیکھنے کا نظریہ اور تھا۔ کیونکہ جنگ جو تھی یہ 2 طرح سے لڑی جا رہی تھی۔ ایک تھی 5th جنریشن وار، پہلی دفعہ پاکستان نے ایسا جواب دیا جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ دوسری جو بارڈر پہ ہو رہی تھی اس کا جواب بھی ویسے ہی دیا جس کا سوچ نہیں سکتے تھے۔ ہم نارملی سرکاری ملازم جو ہوتا ہے اس کی 6 آور یا 8 آورز کی شفٹ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میں جو ایز اے ڈائریکٹر صوب کام کر رہا تھا تو میں 4-5 دن وہیں پہ آفس کے اندر ہی تھا، نہ کوئی سونے کا سسٹم تھا نہ کھانے کا سسٹم تھا، سب کام کر رہے تھے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو تو ہم نے بلایا جو ضروری تھے، باقی ویسے ہی پہنچ کے بیٹھے ہوئے تھے اور کمپیوٹر میں بیٹھے سب دسو بنانا کی۔ وہ حیران کن بات یہ تھی کہ ہر کوئی اپنے لیول پہ لڑ رہا تھا۔ اچھا، فار ایگزامپل انہوں نے کوئی فوٹیج چلائی، جیسے نور خان ایئر بیس کی ایک جھوٹی فوٹیج چلائی، 2 منٹ میں ہماری ٹیم نے فوراً سرچ کیا اور بتایا کہ یہ فیک ویڈیو ہے۔ جیسے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی ویڈیو چلائی، فوٹو چلائی، ساتھ جناب اگلے لمحے میں نئی فوٹو آ گئی کہ جناب ادھر میچ ہو رہا ہے اور اطلاع دار صاحب بھی پہنچ گئے ہیں، فلانے صاحب بھی پہنچ گئے، فلانے بھی پہنچ گئے، میچ جاری ہے۔ اس کی وجہ کہ جو اس کی صورتحال تھی۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ ڈرون بھیجے ہیں عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے۔ ہماری عوام تو ماشاءاللہ اتنی بہادر ہے، وہ سارے ڈرونز کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ یار آ رہا ہے، بلکہ ایک ویڈیو آئی اس نے 1 to 5 کے آگے ڈرون کو رکھا اور لے کے بھاگ رہا ہے۔ تو یہ میرے پاس پہلے ہے کہ جنگ کی نشانی ہے۔ لیکن جو سوشل میڈیا پہ وار لڑی گئی، جو ٹک ٹاک پہ، جو انسٹا پہ، جو یوٹیوب پہ جو کام کیا گیا، اور بہت سارے محب وطن لوگ سامنے آئے جن کا پہلے اندازہ نہیں تھا، اور بہت سارے لوگ پہچانے گئے کہ یہ محب وطن نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ ساروں کو چہرے نظر آ گئے۔ پھر جہاں پہ جنگ کی بات تھی، ہماری قوم کو اور پوری دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم کتنے ویل اکوپڈ ہیں، کیونکہ کچھ ہمارے دہشت گردی میں جہازوں کو کراچی میں اڑایا گیا جو فیولنگ کرتے تھے، لیکن جب جنگ لگی جنہوں نے ہمیں میزائل کی سہولت دی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ 200 کلومیٹر کی رینج کرتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ 400 کلومیٹر پر جا کے رافیل کو ہٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی جلدی اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو اس کے اندر ڈرائی بیٹریز یوز ہو رہی ہیں، اس کا ایندھن یوز ہو رہا ہے، اس کو ڈیولپ کیسے کیا؟ وہ ہماری جو کوہٹا کی ٹیمیں تھیں، باقی ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی کی ٹیمیں تھیں، وہ فوری طور پہ ان کو کر رہے تھے۔ اب مزیدار بات یہ تھی کہ اس میں ہمارے جہازوں نے
کہیں پہ بھی بارڈر لائن کو کراس نہیں کیا. یہ پاکستان میں اڑتے تھے اور ان کو وہاں پہ نشانہ بناتے. اچھا جب زلزلہ آیا نا 2005 کا، 1-2 مہینے میں نیند نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی شتیر کے نیچے آ کے مر رہا ہے، کسی کا لینٹر گر گیا ہے، کسی کا بازو بچا ہے، کسی کا کچھ بچا ہے. اچھا اس تکلیف کی ہماری جو ازالہ کیا نا اس جنگ نے کیا. جب ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سے اچھا ابھی ہم وز کو کہتے ہیں لائیو گرافکس، کہ ہم ٹائپ کرتے ہیں اور ساتھ لائیو ہو جاتے ہیں. اب وز گرافکس جا رہے ہیں اور ہم نے انڈیا کا ایک چہرہ بن رہا ہے، وہ سب اگر سب 2 کر دیں. جس طرح ہم کھانا کھانے جاتے ہیں نا، میں شکیل بال صاحب ہیلدی آدمی ہے، میں کہتا ہوں شکیل صاحب ادھی کڑھائی کدے نہیں یار 2 کڑھائی منگا لو، پروان آدمی. میں کہا چلو ٹھیک ہے 2 کڑھائی منگا لیتے ہیں. تو کہتا ہے یار بیگ صاحب بھی اگلے کوٹ منگا لو، میڈم آ گئی کوٹ. وہ اس طرح وہ 5 ہو گئے کچھ. وہ تو ہم چینج کر کے ہی لائیو اتنا چینج بھی اتنی سپیڈ سے کام ہوا. اور وہ ادھر سے صفائیاں دینا چاہ رہے تھے لیکن صفائیاں کام کیوں نہیں آ رہی تھیں؟ کیونکہ ہم سوشل اچھا اس میں 2 اداروں نے بہت تندہی سے کام کیا. ISPR کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اور جو منسٹری آف انفارمیشن کی سوشل میڈیا ٹیم ہے. اور اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اسکل لیول پہ کہاں پہ ہیں. اور جب انہوں نے ہماری ویب سائٹس کو، جیسے ہم نے ویب سائٹس کو بہت سیکیور کیا، ان کی بہت کوشش تھی کہ ہماری ویب سائٹ کو ہٹ کرے. اور جو ہماری افواج کی ویب سائٹس ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کی، ریڈیو کی، جو بڑے اداروں کی ویب سائٹس ہیں ان کو ہٹ کریں اور اس کے اوپر انڈیا کا ترانہ، انڈیا کا جھنڈا چلائیں. لیکن الحمدللہ ہم یہاں سے ان کی ویب سائٹس کو ہیک کر رہے تھے اور اس کے اوپر اپنا وہ لگا رہے تھے. پھر ایک منسٹری آف انفارمیشن نے اب انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے جتنے بھی اچھا بولنے والے لوگ تھے ساروں کو بین کر دیا. ایک ہم سسٹم کرتے ہیں جس میں ہم جیو بلاکنگ، یعنی جیوگرافیکل بلاکنگ ہوتی ہے کہ جیسے یہ ویڈیو جو ہے یہ پاکستان سے باہر نظر نہ آئے. اسی طرح سے انہوں نے جیو بلاکنگ کی کہ انڈیا کے اندر پاکستان میں یہ منصور ہیں، یہ رضی دادا ہے، یہ جتنے بھی لوگ کام، جوید چودھری ہے، ان ساروں کو، شکیل، جو بھی دوست ہمارے کام کر رہے تھے ان کو بلاک کر دیں تاکہ پاکستانی میڈیا وہاں پہ نظر نہ آئے. اب اس پہ منسٹری آف انفارمیشن کی ٹیم نے بڑا کمال کام کیا. انہوں نے جو گانے بنائے اور جو چیزیں بنائیں ان کو ایز اے ایڈ انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ چلا دیا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایڈ آیا ہے ناروے سے اور پاکستان جیوے پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر چل رہا ہے. اور انہوں نے کہا یہ والی ٹیکنالوجی تو ہمارے ذہن میں نہیں آئی کہ پاکستان ایسے بھی بہیو کر سکتا ہے. اب کیونکہ ہم ہر فیصلے میں شامل ہوتے تھے اور ہم اس کو انجوائے کرتے تھے کہ ہمارے لڑکے کس طرح سوچتے ہیں. وہ کہتے تھے یار کہ یہ جو ہمارا ہے نا وہ اللہ اکبر والا جو ملی نغمہ ہے یہ جو ہے یہ انڈیا میں چل رہا ہے اس وقت. اچھا وہ اس کو بلاک کرتے تھے تو پتہ چل رہا تھا کہ ہم نے ناروے کے بعد ہم نے تھائی لینڈ سے چلا دیا ہے، ہم نے ہالینڈ سے چلا دیا ہے. تو اتنا زبردست میڈیا مینجمنٹ جو تھی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. اور ابھی ہم جیسے مارکا حق کا مونومنٹ بھی بن رہا ہے چین کے اندر، بڑا زبردست ایک مونومنٹ بن رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی ایسی فتوحات کو، ایسے سلسلوں کو یاد کرنا چاہیے. اگر آج ایران اور امریکہ کے اندر ہم صلح کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا مشورہ کرنے کے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی طور پہ ہمارا جو مارکا حق تھا اس نے ہماری بنیادیں چینج کر دیں. جو لوگ ہمیں ایک کمزور ملک سمجھتے تھے اب وہ ایسے نہیں دیکھتے. پھر ہمارے جو اپنے جہاز تھے، ٹیکنالوجی میں ایک بہت خوفناک کام ہے. جیسے جتنے بھی جہاز ہمیں دوسرے ممالک دیتے ہیں اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان سے اڑے گا تو اس شہر تک نہیں جا سکے یا انڈیا کی اس شہر تک نہیں جا سکے گا. اس کو لمیٹڈ کیا ہوتا ہے. جیسے ہم ڈرون اڑاتے ہیں نا، سمپل ڈرون، اس کی لمٹ ہوتی ہے 7 کلومیٹر آگے جا سکتا ہے اور 500 میٹر اوپر جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. ٹھیک ہے، انہوں نے جیسے F-16 ہے، میراج، ان ساروں کی لمٹس ہیں. لیکن جو ہمارے اپنے جہاز ہیں GF-17 اور سارا تھنڈر، یہ لمٹ لیس ہے. ان کو ہم کہیں بھی لے جا سکتے تھے. اور وہی اب دیکھیں سارے مالک ہم سے وہ خریدنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو امریکہ ہے کسی کو بھی ٹیکنالوجی پوری ٹرانسفر نہیں کرتے. جیسے میراج کہہ رہے ہیں ان کے ہمارے پاس مینول نہیں ہے، ہم ان میں الٹریشن نہیں کر سکتے. لیکن GF-17 کیونکہ ہمارا اپنا پروڈکٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے، جیسے رافیل کو کرا دیا یا چیزوں کو کرایا، وہ دنیا کے لیے وقت حیرت بن گیا کہ یہ کیسے
ایک چھوٹا ملک ہے جس کے قرضے ختم نہیں ہو سکتے اور ہم اس نے کر کیا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں نا لٹرلی رونے لگ جاتا تھا کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طیارہ نظر ہی نہیں آتا. تو بھائی لوگوں نے 400 کلومیٹر دور سے بھڑکا دیا, اٹھا ایسے انہوں نے کہا چل شاہ, اور اس کو لاک کرنا, جو چیز نظر نہیں آتی اس کو لاک کیسے کریں, انہوں نے لاک کرتے ہیں. پھر جو اس سے پہلے فیبرری میں ہوا تھا, انہوں نے ان کے بہت ساری لوکیشن لاک کی, اس کی ویڈیو بنائی, جو ان کے جہاز گرائے اس کی ویڈیو بنائی. انہوں نے کہا ایک ہی گرایا, باقی بھی گرا سکتے تھے, لیکن ہم اسے بتایا ہے کہ آپ کے یہ جگہوں پہ جہاں پہ سسٹم تھے ہم ان کو گرا سکتے تھے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم نیشنل میڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم باقی میڈیا کے ساتھ بہت سپیڈ سے شیئر بھی کر رہے تھے. جیسے لوگ میں کہتے تھے کہ یہ اوریجنل فوٹیج بھیج دیں, وہ ساروں کے لیے ڈیٹا کھلا ہوا تھا. سارے چینلز نے, سارے اخبارات نے, سارے میگزین نے ایسے کام کیا. میں کہتا ہوں لٹرلی کسی بندے نے یہ نہیں کہا میں نے چھٹی جانا ہے, یا سر بھوک لگی ہے تو کھانا نہیں آیا, یا سونے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو جو فوج کے ساتھ ساتھ دوڑی عوام بالکل دوڑی. مطلب اگر کسی کے پاس ایک 12 بور رائفل ہے نا, وہ بھی لے کے فائر کر رہا ہے ڈرون پہ کہ شاید اس سے یہ گر جائے. کلاشنکوف سے وہ گر جاتا آسانی سے, اس کی 500 میٹر رینج ہوتی ہے کیونکہ گن کی 70-75 میٹر رینج ہوتی ہے, اس میں ڈرون تھوڑا ہائٹ ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ, اچھا اب اس ڈرون کا بھی علاج ہو چکا ہے. جیسے ابھی افغانیوں کے 2-3 ڈرون آئے تھے, وہ ہم نے, ابھی میں گیا ہوا تھا وزیرستان, جو ہمارے ابھی جیمر ہے نا, ابھی اسلام آباد میں ڈرون نہیں اڑا سکتے, وہ فوراً ہی ایک تو آپ کے پاس ہمارے ادارے پہنچ جاتے ہیں کہ جب کیوں اڑا رہے ہیں. میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں تو سب سے پہلے بتاتا ہے کہ اڑا کہاں سے رہا ہے. مطلب وہ جیسے ہی لوکیٹ آتا ہے نا اس کے اندر 50 کلومیٹر کے اندر, تو پہلے لوکیشن بتاتا ہے یہاں سے 20 کلومیٹر دور فلانی جگہ پہ بندہ کھڑا ہے, یہ اس کی لوکیشن ہے, پن ہے. وہ فوراً عدالت کو کہتا ہے جائیں جا کے اس بندے کو اٹھا لیں. اور ڈرون, جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہری پور سے ڈرون کرائیں اور ہری پور سے اس بندے کو اٹھا لیا. اس کی وجہ کہ ہمارا جیمر ہمیں فوراً ہی اطلاع کرتا ہے یہ اڑا کہاں سے ہے. اچھا, اب میں نے وہاں پہ ڈرون اڑانا تھا تو میں کہا یار میں نے تو اڑانا, تو کیا کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ڈرون اس میں ایڈ کر دیتے ہیں, آپ اپنا ماڈل بتا دیں, آپ کو کچھ نہیں کہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کو گرانا ہے یا اس کا ایندھن ختم کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ریموٹ کٹ ہو گیا, اگر ڈرون جا رہا ہے جہاں اس کی بیٹری ختم ہوگی وہ گر کے ختم ہو جائے. آپ نے یہاں سے اس کو ادھر ہی کریش کرنا, ادھر کریش کر دے گا. اگر آپ اسے کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس آگ اتر جائے, تو وہ ڈرون وہاں سے آ کے آپ کا اتر جاتا ہے. تو جو میں یہ وزیرستان میں دیکھا, لیکن اب میں اڑاتا تو تھا, سارے وزیرستان میں اڑائی دیتا تھا, لیکن ڈر لگتا تھا کہ کہیں پہ بھول گیا یہ جیمر تو میرا ڈرون تو صرف کریش ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. پھر میں نے کہا میں سسٹم دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آ گئے, اور 24 گھنٹے اس میں ڈیوٹی ہوتی ہے, رات میں اسپیشلی, کہ کوئی بھی ڈرون, اچھا رات میں, اچھا پھر جو جہاز جا رہا ہے نا, اگر جہاز ایئر بلو کا ہے یا اٹالیا کا ہے یا وہ اتحاد کا ہے, وہ بتاتا ہے کہ اتحاد ایئر ویز کا طیارہ ہے, ماڈل یہ ہے اور اتنی ہائٹ پہ جا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کوئی یہاں پہ آئے تو بتائیں کیا کرنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف ڈرون ہی, وہ ساری چیزوں کو ہی ڈیٹیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے رات کو آگے دیکھیں تو ہم آپ کو بتائیں سیارے کدھر جا رہا ہے, فلانا کدھر جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں شو کرتا ہے. اب اتنی ڈیولپمنٹ میں ہمارا فیبرری والی فائٹ بھی ضروری تھی, اور جو اب مئی میں ہوئی پچھلے سال, اس نے بھی ہمیں الحمدللہ جگہ بھی دی اور ہمیں بنا بھی دی. ایک تو قوم متحد ہو گئی, پہلے تو ہم لڑتے ہی بہت تھے. تو میں کیونکہ اس ساری چیزوں کا چشمدید گواہ تھا, اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے علم میں لاؤں کہ ہم نے اس کو کیسے دیکھا. ابھی الحمدللہ سوشل میڈیا میں ساری چیزوں میں, پھر کسی ویب سائٹ کو جیم کرنا, ساری صورتیں ہمارے پاس ہیں. ہم 1 منٹ نہیں لگتے اس کو بلاک کرتے ہیں, سائٹ پہ کر دیتے ہیں. اس میں کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں گورنمنٹ سے, لیکن جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں خود کو شملہ آیا, اگر 1000 آتا ہے نا جی, اس میں 1 یا 2 بلاسٹ کر پاتے ہیں, باقی سارے ادارے اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس ایک پہ بڑا شور کرتے ہیں, کوئی دیکھو کیا کہ ہو گیا, وہ ایک ہی ہے بس. جیسے ابھی اسلام آباد میں ہم نے بہت تنگی دیکھی, لیکن وہ تنگی اس لیے تھی کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہمارے اوپر بہت انگلیاں اٹھا سکتا تھا. تو اس کے لیے میرے گھر والے کہتے ہیں دیکھو جی کیوں ہوا کہ یار ملک کے لیے آپ 10 دن مہینہ برداشت نہیں کر سکتے, اگر ایکسپریس وے بند ہے تو کیا ہوگا. لیکن اللہ نہ کرے کوئی آج وہ تو بلاسٹ کر دے, کوئی ایک فائر ہی کر دے نا 12 بور کا, تو یہ بھی نامناسب ہے ہمارے ملک کے لیے.
تو بات یہ ہے کہ ہم پہلے پاکستان ہیں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ہم سنتے تھے کہ یہاں مشورے ہوا کرے وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب بات جو قرضے شرضے ہیں یہ گورنمنٹ جانے ان تینوں کو پتہ ہے کہ کیسے اترنے ہیں، کیونکہ میں ان کاموں کو جانتا نہیں۔ میری ساری زندگی گرافکس فوٹوگرافی 37واں سال ہے اور کتابیں کچھ میں لکھی، میں جو ایکسپیرینس کرتا ہوں لکھتا رہتا ہوں۔ پاکستان میں نے سارا دیکھا ہے، سیاچین بھی دیکھا ہے میں نے، اور میں نے لالب جان شہید پہ، میجر عزیز بھٹی شہید پہ اور سپاہی مقبول صاحب پہ 3 دفعہ سٹوریز کی، اس کے لیے میں سیاچین بھی گیا۔ اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی ہمیں انڈیا نے کہا کہ نشان حیدر ہے، جیسے شیخ کرنل شیر جو تھا ان کے جاتا تھا ان کے اندر جدھر چھو کے بیٹھتے تھے اور ادھر جا کے اندر جا کے ان کو مارتا تھا، اور وہ انہوں نے کہا بھائی اس کی ڈیڈ باڈی بھی لے جائیں، اس کو دیں۔ اور جو اپنے لالو جان صاحب تھے انہوں نے تو ان کا ایک برج اڑا دیا تھا، اس میں 16,000 فوجی قید ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے نشان حیدر دیا تھا، اپنی ڈیڈ باڈی کا ملا۔ تو اب اس کی وجہ کہ اتنی بہادری والے جو کام ہے نا یہ دنیا میں نہیں ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اسلامی بزرگ نے کہ جتنا لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں نا مسلمان موت سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا، اور شکر ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایک اچھی فوج ہے، اچھی عوام ہے اور اچھا میڈیا ہے، سب کو سلام ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ کوئی سوال جو آپ تو وہاں بیٹھے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بلانے کے لیے، اور باقی دوستوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ آئے، سنا، کوئی بات نامناسب لگی ہو تو بات کر دیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب اظہر حفیظ صاحب۔ جرنلسٹ ہوں، اسلام آباد میں گزشتہ کئی برسوں سے شعبہ صحافت کے ساتھ منسلک ہوں، اور پاکستان کو کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس موقع پر پاکستان کی جو قوم کی جو اسپرٹ ہے وہ قابل ستائش ہے، اور پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹ ایک قومی ادارہ ہے جو اپنی قومی خدمات ہر وقت اپنی ادا کرتا رہتا ہے، کلچرل ایکٹیویٹی ہوں، ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہوں، یا پاکستان کی بات ہو، یا پاکستان کے کسی ادارے کی بات ہو، ڈرامے کی بات ہو، فلم کی بات ہو، تھیٹر کی بات ہو، میوزک کی بات ہو، تو یہ پلیٹ فارم ایک ایسا ہے جہاں سے پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو دنیا بھر میں پازیٹیولی بلڈ اپ کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک اس ورکشاپ کا تعلق ہے، یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس ورکشاپ میں ایز اے پارٹیسپینٹ کے طور پر مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑا، اور اس کے لیے میں اعجازی صاحب میں یہی کہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ پازیٹیو سوچیں، ملک کے بارے میں سوچیں، اور جو اچھا آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیلیور کریں، کیونکہ جو سننے والے، دیکھنے والے، لکھنے والے وہ ایک تاریخ کو سن رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اپنی ویڈیوگرافی کے ذریعے محفوظ کر رہے ہوتے ہیں آئندہ آنے والی نسلوں میں۔ اور اگر آپ اچھے میڈیمز کو آگے لے کر آئیں گے، پازیٹیولی لے کے آئیں گے چیزوں کو،
تو اتنی ہم ایک اپنی جنریشن کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس کے ذریعے نہ صرف آپ اپنی آواز بن سکتے ہیں بلکہ ملک کا جو امیج ہے اس کو بھی بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اس ورکشاپ کی طرف آتے ہیں. ورکشاپ بنیادی طور پر ایک مقصد ہوتا ہے کہ اپنے اسکول آف تھاٹ جو آپ کے اندر مائنڈ کے اندر کوئی چیز ہے آپ اس کو کیسے ایلیبریٹ کرتے ہیں. تو بینگ اے جرنلسٹ ایک رسپانسبلٹی میری بنتی ہے, ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت, دین کی حاکمیت اور اس کی جو کسٹمز ہیں اس پہ ہم نے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے, اور بنیادی طور پہ ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں. اس تمام کریڈٹ کا جو مارکہ حق کا جو کریڈٹ ہے یہ افواج پاکستان جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے, اور موجودہ حکومت جو میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جس انداز سے وہ انٹرنیشنلی دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور جنگ کے ہم خلاف ہیں, اور جنگ کے بارے میں جو ہماری رپورٹنگ ہوئی ہے وہ بھی بڑی پازیٹیولی ہوئی ہے. تھینک یو. پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے زیر تمام جو آج میڈیا ورکشاپ ہے جس میں مارکہ حق میڈیا کی آنکھ کے عنوان سے بہت اچھی کاوش ہے, اور ہماری نوجوان نسل کو جس طرح مارکہ حق میں میڈیا کا کردار کا بتایا گیا ہے وہ بہت اچھی کوشش ہے. اور میرے سمیت جو میرے دوست ساتھی آئے ہیں انہوں نے اپنے تئیں میڈیا کے کردار پر جو روشنی ڈالی ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی اس کاوش کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی, میرا نام محمد اظہر حفیظ ہے. مارکہ حق میں جو فرنٹ لائن پہ 2 ڈپارٹمنٹ لڑے ان میں ایک پاکستان فوج تھی اور ایک پاکستانی میڈیا تھا, اور الحمدللہ شانہ بشانہ دونوں نے اپنا اہم رول ادا کیا اور جس کو پوری دنیا نے مانا بھی اور سراہا بھی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں جو میڈیا ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا وہ 2 وجوہ پر بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ یہ بروقت تھا ابھی, یعنی کہ تازہ ترین معاملے کو لے کر نوجوانوں کو انوالو کر کے جو ایک کاوش کی ہے PNCA نے وہ بڑی قابل قدر ہے. اور اس میں دوسری اہمیت یہ تھی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ نوجوان طالب علموں میں اور نوجوان میڈیا آنے والے جو میڈیا ورکر ہیں یا جو ورک کر رہے ہیں انہوں نے جس طرح دلچسپی کا اظہار کیا اور جس طرح ان کے ذہن میں امنڈتے ہوئے سوالات تھے میڈیا کے حوالے سے اور سچی باتیں انہوں نے جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس اعتبار سے سچ کی طرف جانے کا, سند کی طرف جانے کا ایک انیشیٹو ہے کسی بھی موضوع پر, اور یہ خوش آئند بات ہے. جی, پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے تمام شعبوں میں, کیونکہ آرٹس جو ہے لوگوں کی زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ جو مارکہ حق ہے اس نے ڈائریکٹلی ہمارے پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں سے اس کا تعلق ہے. ایک سمپل کمیونیکیشن ہے, ایک آرٹسٹک کمیونیکیشن ہے. میڈیا جو ہے دونوں میں کام کرتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتا ہے, اس لیے بہت بڑا رول تھا اس مارکہ حق میں بھی میڈیا کا. اس نے بہت ذمہ داری سے رپورٹنگ کی, اور دوسری طرف جو انڈیا کی رپورٹنگ تھی وہ بہت ایگزیجریٹ کر رہے تھے, بہت زیادہ جھوٹی خبریں آ رہی تھیں. اس کے مقابلے میں ہمارے میڈیا جو ذمہ داری سے نیوز دیتا رہا, اس وجہ سے ہمارا یہ جو جنگ ہے جو مارکہ حق ہے اس کی جیت میں میڈیا کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنے ہمارے افواج کا ہے, اور باقی تمام لوگ ہمارے میڈیا کے ساتھ اور ہمارے آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ جو مارکہ حق کے حوالے سے ہم نے میڈیا ورکشاپ کی ہے اس میں ہم نے سینئر جرنلسٹ کو مدعو کیا ہے, اور ینگ جو ہمارے ہیں بچے بچیاں ان کو ہم نے اس میں انوائٹ کیا تھا تاکہ جو سینئر آرٹسٹ اپنا ہیں میڈیا کے دوست صحافی ان سے کچھ سیکھ سکیں. تو میڈیا کا اس دور میں بہت کردار ہے. میڈیا اس وقت ہمارا ٹول ہتھیار ضرور ہے جنگ پہ, لیکن میڈیا بھی ایک بہت بڑا ٹول ہے. تو جو کردار میڈیا نے اس بنیان محسوس حق مارکہ حق کے حوالے سے ادا کیا ہے نا وہ بہت تاریخی ہے, شاندار ہے. اس میں کوئی انہوں نے دو رائے نہیں ہے کہ میڈیا نے جو کردار ادا کیا وہ پورے یکمشت پاکستان کے حوالے سے کیا. ایک پاکستان کا حوالہ تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں دی. تو بہت اچھا انیشیٹو ہم نے کیا ہے اور بہت اچھی پارٹیسپیشن رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. سر تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو میڈیا ورکشاپ تھا مارکہ حق کے حوالے سے, یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میڈیا نے مارکہ حق میں کتنا رول ادا کیا. الحمدللہ پاکستانی میڈیا نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا مارکہ حق میں, جو پوری دنیا کو پاکستان کا امیج دکھایا. اور ریسنٹلی جو پاکستان اور
पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंगबंदी कराई, इसमें भी मीडिया का पॉजिटिव किरदार था। हम अपनी मीडिया जितने भी एंकर्स और मीडिया के रिलेटेड जितने भी बंदे उनको खराज तहसीन पेश करते जिन्होंने अपना भरपूर मौक़िफ़ अपनाया पाकिस्तानियत का। थैंक यू। जी, मेरा नाम उमैरा कुलसूम है और आज मैंने वर्कशॉप ली, मीडिया वर्कशॉप थी। ये क्रेडिट सारा PNCA को जाता है, जो कि ये इसमें अवेयरनेस मिलती है और हमारा एक काम है मीडिया, एज अ मीडिया पर्सन हम अवेयरनेस दें कि हमने ऑथेंटिक न्यूज़ कैसे देनी है और इसको फ्यूचर में, ताकि हमारे जो अगली नस्ल आ रही है या उनको कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है और उन्होंने कैसे न्यूज़ को परफेक्टली आम एक बंदे तक पहुंचाना है। तो ये हमारी ही ड्यूटी होती है और हमने इसको कैसे एज अ मीडिया पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको कंप्लीट करना है या पूरा करना है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वकार सलीम है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। आज टेलीविज़न इस्लामाबाद से मैं वाबस्ता हूँ। आज PNCA में एक बड़ी ज़बरदस्त मार्का हक बुनियादुल मरसूस के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया हुआ था, जिसमें जर्नलिस्ट आए, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी फरानाज अकबर आई, यहाँ पे पैनलिस्ट से उन्होंने अपने बिल्कुल अज़ारे ख़याल पेश किया। मैं ये समझता हूँ कि आज की जो ये वर्कशॉप थी, ये इंफॉर्मेशन के लिहाज से ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में जो भी मीडिया का किरदार रहा है उसके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त रोशनी डाली गई है। तो ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे सेमिनार्स का, ऐसी वर्कशॉप का इनेकाद होना चाहिए, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है वहीं पे जो सी बर वक्त और बुनियादुल मरसूस के मुकम्मल इस ऑपरेशन में मीडिया का क्या रोल रहा है, आवाम का क्या रोल रहा है। आवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी और इस हवाले से तमाम तर आवाम और अफवाज के हौसले किस तरह बुलंद रहे और कैसे उन्होंने दुश्मन को रिटेलिएट किया, इस बिल्कुल वर्कशॉप में तमाम तर चीज़ें उस पर रोशनी डाली गई और उन चीज़ों को मौज़ूअ बहस लाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्कशॉप काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। ऐसी वर्कशॉप्स का इनेकाद होते रहना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना सिद्दीकी और आज जो जर्नलिस्ट वर्कशॉप करवाई गई है PNCA में मार्का-ए हक पे, तो यहाँ का मौजू ये था कि जर्नलिस्ट जो है उनका क्या किरदार था मार्का-ए हक में। मैं समझती हूँ कि बहुत अहम किरदार था। ये वो नाजुक टाइम था जब दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान और दुश्मन ममालिक पे थी। ऐसे में ही पाकिस्तान ने, बल्कि पाकिस्तान की अफवाज ने और मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान हैं, उन्होंने तो आज उनका ही वजह से आज हम मार्का हक का 1 साल पूरा होने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने दुश्मन के दान इकट्ठे किए। लेकिन जर्नलिस्ट का जो है वो भी मैं समझती हूँ बहुत अहम किरदार था, क्योंकि दुश्मन की जानिब से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा था, फेक वीडियोस चलाई जा रही थी। दुश्मन ने तो एक दफ़ा कराची भी तबाह कर दिया था, हमारा स्टेडियम भी तबाह कर दिया था, लेकिन ये मीडिया ही था जो एग्जैक्ट तौर टाइम पर उन्होंने मॉनिटरिंग करके और जो है वो सही जो है ना दुरुस्त खबर को जो है वो दुनिया तक पहुंचाया। बल्कि तमाम ममालिक की नज़रें जब दुश्मन ममालिक और पाकिस्तान में थी, लेकिन मीडिया की जो है वो तरदीद हुई हुई जो खबरें थी वो पाकिस्तान की थी और तमाम दुनिया की जो नज़रें थी वो पाकिस्तान मीडिया की जर्नलिस्ट पर ही थी। तो ये वो जंग थी जो मीडिया ने भी बखूबी निभाई। जी।